قالوا انا یکون له الملک علینا، اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے، ولم یؤت سعۃ من المال، وہ تو مفلس ہے، اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں، کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو، اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، یہ فیصلہ اب ہو چکا، اللہ کا فیصلہ ہے، ڈیوائن ججمنٹ ہے، ڈیوائن ڈیسیژن ہے، کین ناٹ بی ریووکڈ۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں، قداور ہے، طاقتور ہے، اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے۔ تم دولت دیکھتے ہو، اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر، جسمانی طاقت، جسمانی قوت، اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی، اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی، دانش دی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت سمائی والا ہے، واسع، اس کی وسعت جو ہے وہ عطا ہے، اور علیم، اور سب کچھ واسع علیم، جاننے والا ہے، یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بربنائے علم دیتا ہے، کون اس کا مستحق ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے، جس میں سکینہ ہے، تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، تحملہ الملائکہ، وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے۔ اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے، اب بھی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے۔ بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے۔ نبوکدنضر نے جب گرایا تھا 586 قبل مسیح میں، جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا، اس کے تہخانے میں وہ رہتا تھا، اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے، ربانیین، تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے ہیں، لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا، اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔ اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا۔ ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، عصائے موسیٰ اس میں ہے، رکھا ہوا ہے، اب بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو، وہ موجود ہے، ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی، جیسے کہ مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے، تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے، اور تمہارے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس وقت وہ ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن، وہاں پلیگ آ گئی، انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے، انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، جاؤ جدھر جانا ہے۔ تو حضرت سموئیل نے ان سے کہا کہ طالوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا، ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا، اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے، جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے، دریا سے، یہی جو ہے جارڈن ریور جارڈن، اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے اور وہ کچھ وہ ایک گھونٹ لے لے۔ یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے، ڈسپلن کی حالت دیکھے۔ تو جیسے حضور نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا، بتاؤ کدھر چلے۔ اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لوٹ لیں، اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا بادشاہ ہو۔ تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
فشربوا منہ، ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو جب گزرے اس دریا کے پار، اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہل ایمان رہ گئے تھے، یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے، وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا، انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت، یہ بڑا قوی ہیکل انسان تھا، اور اس کا جو زرہ بختر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں، جو نظر ہی نہیں آتا، تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، یعنی آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، برزا ظاہر ہو جانا، سامنے آمنے سامنے آ جانا، اب ادھر ان کا لشکر ہے طالوت علیہ السلام کا، اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے۔ قالوا، اب انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر اڈھیل دے۔ یہ افرغ کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے، گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے۔ افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر اڈھیل دے، صبر کی بارش فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے۔ یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا جالوت کو داؤد نے۔ یہ داؤد جو ہے تورات سے معلوم ہوتا ہے گڈریے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر، اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا، اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے، لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں۔ جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے، تو جب وہ آ گئے اتفاق سے، جب لشکر آمنے سامنے تھے، ادھر جالوت للکار رہا ہے، آئے کوئی میرے مقابلے میں، ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں نکل رہا، تو حضرت طالوت آئے، یہ حضرت داؤد آ گئے اتفاقاً، کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے، یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے یہاں سب سے بڑی گالی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنہ، اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں ختنہ نہیں تھی، تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی۔ اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے، اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا، اور اس طریقے سے قتل داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو براتی عطا کیے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ایک تو یہ کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، داماد ہو گئے، اور پھر انہی کو وارث بنایا، یہ بادشاہ ہوئے، اللہ نے ان کو ہی ملک دیا، حکومت دی، بادشاہت دی، نبوت میں دی، یہ دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے، زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا ہے، ہر فرعون راموسا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرف منسوب ہوگا، یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل۔ تفریق بین الرسل کفر ہے، تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے، کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے، کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت، جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے، کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسل پر محمد رسول اللہ کو حاصل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے، وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات بڑے کھلے معجزے دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں اور نصرانیوں کی ہوتی، نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی۔ سعادت میں بیٹا ہو تو خلف الرشید، اور اگر اس کے برعکس ہو تو ناخلف، یہ الفاظ ہماری اردو زبان میں بھی مستعمل ہے۔ اب نوٹ کر لیجئے کہ خلیفہ کی جمع ہے خلائف، اور خلیف کی جمع ہے خلفاء، یہ دو لفظ جو ہے علیحدہ بن، خلیفہ خلائف، خلیف خلفاء۔ چنانچہ سورہ مریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے ناموں کا بڑا عمدہ گلدستہ ہے۔ سب سے پہلے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر، پھر حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر لفظ آیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوں گے، ناخلف خلف، جنہوں نے نماز کا نظام ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ تو اے وہ لوگ جو ہیں، چاہے اخلاق تو انہی کے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، یقیناً ملاقات کر کے رہیں گے اس جہنم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، صحیح مسلم کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ہر نبی جو بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان کے کچھ ساتھی صحابی یا حواری ہو، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوط سے تھامتے تھے اور ان کے فیصلوں کے مطابق عمل۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔ تو یہ ناخلف کی دو مثالیں میں نے آپ کو، ایک قرآن اور دوسرے حدیث نبوی۔ اب ان الفاظ کا جو استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور اس میں یہ کہ پیچھے آنا اور ساتھ ہی حکومت اور اقتدار کا ملنا، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ چنانچہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، سورہ اعراف میں فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو جب کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلفاء بنا دیا۔ ایک تو یہ کہ حضرت نوح کی قوم کے بعد قوم عاد جو تھی وہ اس نے بہت ترقی پائی، بہت عروج پایا، اور ان کے بہت بڑی سلطنت کا، تو نوح کے بعد بھی آئے اور پھر انہیں زمین میں خلافت میں، حکومت میں۔ اسی طرح اسی میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سمود کی یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں خلفاء بنا دیا ہے قوم عاد کے بعد۔ جب قوم عاد ہلاک کر دی گئی تو اس کے بعد جو لوگ بچے حضرت ہود علیہ السلام انہیں لے کر ایک اور مقام پر منتقل، اور پھر وہاں ان کی قوم بڑھی، ان کی امت بڑھی، ان کا دبدبہ ہوا، ان کی تہذیب آگے بڑھی، ان کو بہت قوت حاصل ہوئی، وہ قوم سمود کہلاتی ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام۔ اسی طرح خلائف کا لفظ بھی آیا، میں نے عرض کیا تھا کہ خلیفہ کی جمع خلائف اور خلیف کی جمع خلفاء، تو دو مثالیں میں نے دی خلفاء کی اور دو دے رہا ہوں خلائف کی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، یہ سورہ یونس علیہ السلام کی آیت ہے کہ اس کے بعد ان قوموں کو ہلاک کر کے ہم نے تمہیں ان کے خلائف بنا دیا، خلیفے بنا دیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرو، پچھلی قوموں کا طرز عمل کیا رہا تھا اور تمہارا اب کیا رہا۔ اسی سورہ مبارکہ میں فَكَذَّبُوهُ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، تو حضرت نوح کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے نجات دی ایک کشتی کے اندر، اور ہم نے انہیں خلائف بنا دیا، خلیفے بنا دیا، ان کی پھر اولاد جو ہے ان کو دنیا میں سلطنتیں مل، قوت حاصل۔ پوری بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے، اس کے معنی کیا ہے، اصطلاح میں الخلافہ کسے کہتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ،
مفردات القرآن پر عظیم ترین تالیف ہے ان کی. فرماتے ہیں الخلافت النیابت عن الغیر. خلافت نام ہے کسی دوسرے کی نیابت کرنے، اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنا. الخلافت النیابت عن الغیر. اب اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہے؟ اما لغیبہ بغیبت البنوب عنہ، یا تو جس کا وہ نائب بن رہا ہے وہ غائب ہو گیا ہے، وہ غیب میں ہے. وہ اما لموتہ، یا جس کا وہ نائب اور خلیفہ بن رہا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، جیسے حضرت داؤد کے بعد سلیمان. وہ اما لعجزہ، اور یا اس کے عاجز ہو جانے کے باعث کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کر سکے تو وہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر دے. وہ اما لتشریف المستخلف، اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جسے خلیفہ بنایا جائے اس کے اعزاز اور اکرام کے اظہار کے لیے اسے خلافت دی. تو اب یہ خلافت نیابت ہے. نیابت یا تو کوئی فوت ہو گیا اس کا نائب اس کا جانشین خلیفہ ہے، یا کسی وجہ سے غائب ہو گیا ہے تو وہ جو بھی ہے اس کی جگہ پر اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا وہ اس کا خلیفہ ہے. اسی طریقے سے کوئی عاجز ہو گیا ہے، نہیں کر سکتا کام، تو اگر وہ کسی کو اپوائنٹ کر دے وہ خلیفہ ہوگا. اور کبھی کبھی کسی کے اکرام و اعزاز کے لیے بھی اسے خلافت دی. اب ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں خلافت دینا، موجودگی میں خلافت دینا، یہ ہمارے ہاں تصوف کا ایک اہم معاملہ ہے. کہ کوئی بزرگ ہے، مرشد ہے، روحانی معالج ہے، اور پھر اپنی زندگی ہی میں کچھ لوگوں کو تربیت دے کر جب اس قابل کر دیتے ہیں یا وہ خود بھی دوسروں کا علاج کر سکے روحانی اعتبار سے، تو انہیں خلافت عطا کر دی. حالانکہ مرشد بھی زندہ ہے لیکن ان کی زندگی ہی میں خلافت دی. آپ کو معلوم ہے کہ بابا فرید الدین شکر گنج کی زندگی ہی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی، اور قطب جمال ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی. اسی طریقے سے کلیر شریف کے صابر صاحب کو خلافت ملی. تو خلافت جو ہے در حقیقت کسی کی زندگی میں بھی ہوتی ہے، موجودگی میں بھی ہوتی ہے. چنانچہ یہ جو بادشاہ تھا جو غرق ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا باپ جو تھا اس نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے کو بادشاہت عطا کر دی، وہ اس کی زندگی ہی میں خلیفہ. اب یہاں غور طلب بات ہے، اللہ الحی القیوم ہے، لا یموت ابدا ابدا، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے جس سے کبھی موت وارد نہیں. نمبر دو، وہ ہر آن اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. لہذا اس کی خلافت کی کیا معنی، اس لیے اس کا سبب کیا ہے؟ اگرچہ وہ ہم سے ہماری رگے جاں سے بھی قریب تر ہے لیکن اس کی اور ہمارے درمیان غیب کا پردہ حائل ہے. یہ جو غیبت ہے وہ وجود کے اعتبار سے اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم الحی القیوم. لیکن جو غیب کا ایک پردہ اس نے اپنے اور مخلوقات کے مابین حائل کر، اس کی بنا پر اس نے خلافت عطا فرمائی. اور خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے، اور وہ مضامین ایسے ہیں کہ جو سب لوگوں کو مستحضر ہوں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس پر پھر کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے، کچھ رد و قدا بھی ہوئی ہے، کچھ اشکال کا اظہار کیا ہے فرشتوں نے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں. لہذا اب ہمارے سامنے آیا کہ خلافت الہی یا نیابت الہی اس کے مساوی ہے کہ حکومت الہی خلافت انسانی کے ذریعے سے دنیا میں نافذ. یہ ہے خلافت کا لغوی مفہوم. اب آئیے، خلافت کی ایک روح ہے، ایک اس کی فارم ہے، شکل. روح خلافت ایک ہی چلی آ رہی ہے اور ایک ہی رہے گی ابد الآباد کا، لیکن وہ ذرا خفی شے ہے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں. خلافت کی شکلیں لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں، اس کی مختلف صورت، لیکن اس میں بھی جو مختلف ادوار میں مختلف طرز کی خلافت رہی ہے اس کا صحیح ادراک بہت ضروری. خلافت کی روح کیا ہے؟ اللہ حاکم، جو حکم اس کا آئے گا من و عن اس کو نافذ. جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ گویا کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ انسان اپنی اجتہادی صلاحیت کو بروئے کار لائے، سوچے، غور کرے اللہ کی منشا سے زیادہ قریب تر بات کیا ہوگی، اللہ نے جو بھی مجھے احکام دیے ہیں ان کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والی بات کیا ہوگی، وہ اپنے اجتہاد کو استعمال کرے اور اس پر عمل کرے. یہ ہے روح. اللہ کی حاکمیت بذریعہ انسان. حاکم وہ ہے جو حکم اس کا آیا بلا